السلام علیکم عزیز ساتھیو، ہم اپنے آج کے لیکچر میں قدرتی دواؤں کے بدل یعنی متبادل دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ متبادل دوا کیا چیز ہوتی ہے، متبادل دوا کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے اور کن کن کنڈیشنز میں ہم متبادل یا بدل دوا استعمال کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بدل دوا کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اکثر اوقات مختلف وجوہات کی بنا پر ہمیں کوئی دوا میسر نہیں ہوتی، مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوتی یا نایاب ہوتی ہے، کسی دوا کا موسم نہیں ہوتا، سٹاک ختم ہو جاتا ہے یا مریض کو فوری طور پر کوئی دوا استعمال کروانی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی دوا ہمیں نہ ملے، دستیاب نہ ہو، تو ہم اس دوا سے ملتے جلتے خواص یا افعال رکھنے والی یا مزاج و کیفیات و اثرات رکھنے والی کسی دوسری دوا کو استعمال کر کے مریض کے مرض کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس دوا سے اسی طرح کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی اس پہلی دوا کا بدل یا متبادل دوا کہلاتی ہے۔ اب اس متبادل یا بدل دوا کی ہمیں مختلف کنڈیشنز میں ضرورت پڑتی ہے۔ ان کنڈیشنز کو ہم الگ الگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی مریض کو کوئی دوا دینی ہے، اس دوا کا موسم نہیں ہے یا وہ آپ کے پاس مطلب پر موجود نہیں ہے یا مارکیٹ میں وہ کسی وجہ سے دستیاب نہیں ہے، تو اس دوا سے ملتے جلتے خواص رکھنے والی، ملتے جلتے مزاج و اثرات رکھنے والی ہم کسی دوسری دوا کو منتخب کرتے ہیں، اپنی ریسیپی یا نسخہ میں اس کو شامل کرتے ہیں، یا اگر مفرد حالت میں استعمال کروانی ہو تو اس کو استعمال کروا کر اسی طرح کے نتائج حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی مریض کو آلو بخارا استعمال کروانا ہے یا اپنی کسی ریسیپی یعنی نسخہ میں آلو بخارا استعمال کرنا ہے اور وہ آپ کو کسی بھی وجہ سے دستیاب نہیں ہے، آپ کے پاس موجود نہیں یا نہیں مل سکتا، تو آپ اس کے بجائے املی کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے املی نہ ملنے کی صورت میں یا آپ کے پاس موجود نہ ہونے کی صورت میں آپ آلو بخارا اس کے بجائے استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہی دوا کا بدل یا متبادل کہلاتا ہے، یعنی کسی ایک دوا کی جگہ کسی دوسری دوا کو اس پہلی دوا کے خواص، افعال، مزاج، کیفیات و اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کروانا۔ پھر بعض اوقات آپ نے کوئی مسکن دوا یعنی تسکین پہنچانے والی، دردوں کو آرام پہنچانے والی دوا استعمال کروانی ہے۔ مثال کے طور پر کاہو استعمال کروانا ہے اور وہ آپ کو کسی بھی وجہ سے نہیں مل رہا یا مارکیٹ سے دستیاب نہیں ہے یا آپ کے مطلب پر موجود نہیں ہے، تو آپ کاہو کی جگہ خشخاش استعمال کروا سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس خشخاش نہیں ہے تو خشخاش کی جگہ پر آپ کو اگر کاہو بآسانی مل سکتا ہے تو کاہو استعمال کروا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ کو مریض کو کوئی لعابدار دوا استعمال کروانی ہے یا آپ نے اپنے نسخہ میں یا ریسیپی میں کوئی لعابدار دوا استعمال کرنی ہے، مثال کے طور پر بہی دانہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور وہ کسی بھی وجہ سے آپ کو نہیں مل رہا، تو آپ بہی دانہ کی جگہ پر اسپغول کو استعمال کر سکتے ہیں یا اسپغول کی جگہ پر بہی دانہ کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ دواؤں کے متبادل یا بدل ہوتے ہیں، یعنی اب ایک جیسے افعال و خواص، مزاج و کیفیات یا اثرات رکھنے والی دواؤں کا ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کروانا بدل یا متبادل کہلاتا ہے۔ پھر دوا کے بدل یا متبادل کے استعمال کرنے کے لیے جو دوسری کنڈیشن یا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس میں کسی بہت مہنگی دوا کا مارکیٹ سے نایاب ہو جانا، غائب ہو جانا یا مریض کا افورڈ نہ کر سکنا بھی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی اس مہنگی دوا کے بجائے اس کے افعال و خواص یا اس سے ملتے جلتے اثرات رکھنے والی کسی دوسری کم قیمت دوا کو استعمال میں لایا جاتا ہے اور مریض کے مرض کو رفع کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مہنگی دوا آپ کو نہیں مل رہی تو آپ مریض کو دوا ہی نہیں دیں گے۔ ایسی صورت میں آپ اس مہنگی دوا کے بجائے کوئی کم قیمت دوا، اس سے ملتے جلتے افعال و خواص رکھنے والی دوا استعمال کروائیں گے اور مریض کے نہ صرف مرض کو رفع کریں گے بلکہ مریض کی قوت خرید کے مطابق بھی دوا تیار کریں گے۔ اس کی مثال میں ہم امبر لے سکتے ہیں۔ امبر مہنگی دوا ہے، ہزاروں میں اس کا 1 گرام ملتا ہے۔ اگر امبر آپ کو میسر نہ ہو یا مریض افورڈ نہ کر سکتا ہو تو امبر کے بجائے آپ اپنے نسخہ میں، اپنی ریسیپی میں زعفران شامل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مشک یا کستوری جو ہرن سے حاصل کی جاتی ہے، یہ 10 سے 12 ہزار روپے 1 گرام ملتی ہے۔ یہ بھی بہت مہنگی دوا ہے۔ اگر مریض اتنی مہنگی دوا افورڈ نہ کر سکتا ہو یا آپ کو خالص مشک یا کستوری نہ مل رہی ہو
تو ایسی صورت میں آپ اس کے متبادل کے طور پر جنب دستر کو دواؤں میں شامل کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے مروارید بھی اگر آپ کو تسلی نہ ہو کہ مارکیٹ میں جو دستیاب ہیں یہ خالص ہیں یا نہیں ہیں یا آپ کو مہنگے مل رہے ہیں، تو آپ مریض کی پہنچ کے مطابق اوسٹر شیل یعنی صدف یا سیپ استعمال کروا کے اسی طرح کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر دواؤں کے متبادل یا بدل کی جو تیسری کنڈیشن ہمارے سامنے پیدا ہو جاتی ہے، اس میں بعض اوقات کوئی دوا ہم مریض کو استعمال کروانا چاہتے ہیں، ہم نے استعمال کروانی ہے، لیکن وہ تیسرے یا چوتھے درجہ کی دوا ہے اور وہ دوا آپ بغیر اصلاح کروائے نہیں استعمال کروا سکتے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر آپ وہ دوا اصلاح کیے بغیر استعمال کروائیں گے تو وہ مریض کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس دوا کے بجائے اس سے ملتے جلتے خواص یا افعال اور کیفیات و مزاج رکھنے والی کسی دوسری دوا کو استعمال کر کے اسی طرح کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ازراقی بلغمی امراض میں مفید ثابت ہوتی ہے، بلغمی دردوں میں، بلغمی دیگر جملہ امراض میں استعمال کروائی جاتی ہے، لیکن اس کو مدبر کیے بغیر استعمال میں نہیں لایا جا سکتا اور اس کے مدبر کرنے کے لیے کافی وقت اور محنت درکار ہوتی ہے۔ اس کے بجائے اگر آپ اپنے مریض کو کوئی آسانی سے تیار ہونے والی دوا استعمال کروانا چاہیں یا اپنی ریسیپی میں نسخہ میں شامل کرنا چاہیں تو آپ دار چینی، جائفل، لونگ یا جوتری وغیرہ شامل کر کے ان سے اسی طرح کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر جمال گھوٹا بھی ایسی دوا ہے جو بغیر مدبر کیے استعمال میں نہیں لائی جا سکتی۔ اگر آپ جمال گھوٹا کو بغیر مدبر کیے، بغیر اصلاح کیے استعمال کروائیں گے تو یہ آنتوں اور معدہ میں شدید سوزش یا خراش پیدا کر سکتی ہے اور صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے آپ کو وقت درکار ہے، آپ کو محنت درکار ہے، یا آپ مریض کو جلد دوا دینا چاہتے ہیں تو جمال گھوٹا کے بجائے آپ تنبا یا عشق پیچا وغیرہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف کنڈیشنز، مختلف صورتحال پیدا ہو سکتی ہیں۔ مطلب پر پریکٹس کے دوران اس طرح کی کنڈیشنز بن جاتی ہے، تو ایک اچھے معالج کو اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے کہ کس دوا کے بدل یا متبادل کے طور پر کون سی دوسری دوا استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو بدل دواؤں یعنی متبادل دواؤں کے بارے میں علم ہوگا، آپ دواؤں کے افعال و خواص، مزاج و کیفیات اور اثرات سے بخوبی واقف ہوں گے، تو کسی بھی ایک دوا کی عدم دستیابی کی صورت میں آپ دوسری دوا استعمال کروا کے مریض کا مرض بھی رفع کر دیں گے اور مریض کے لیے آسانی بھی پیدا کریں گے۔ پھر قدرتی دواؤں کے بدل یا متبادل دواؤں میں ایک عام نقطہ نوٹ کر لیں، جو متبادل یا بدل دوا استعمال کروانی پڑتی ہے، استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پہلی دوا جس کی متبادل کے طور پر وہ استعمال کروائی جا رہی ہو 100% اسی کے طرح کے اثرات، افعال و خواص یا مزاج رکھتی ہو۔ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو بطور معالج آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ڈوز، اس کی مقدار میں کمی بیشی کر کے مریض کو استعمال کروائیں تاکہ آپ بھرپور نتائج حاصل کر سکیں۔ یعنی کچھ دوائیں ملتے جلتے اثرات رکھتی ہیں، کچھ اوسط درجہ کے ملتے جلتے اثرات رکھتی ہیں اور کچھ کمزور درجہ کے ملتے جلتے اثرات رکھتی ہیں۔ تو یہ معالج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تعین کرے کہ کون سی دوا کس نوعیت کی ہے اور اس کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کی خوراک یعنی ڈوز کا تعین کرے اور اس میں کمی بیشی کرے اور مریض کو استعمال کروا کر درست نتائج حاصل کریں۔ جی تو دوستو، آج کے لیکچر میں ہم نے قدرتی دواؤں کے بدل یعنی متبادل دواؤں کے بارے میں سیکھا کہ متبادل دواؤں کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، کن کنڈیشنز یا کن صورتحال میں ان دواؤں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی مفید آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیم۔